والمشرقين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد قد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات کے سامنے پہلی محرم سے اس باب الحوائج فاؤنڈیشن عزا خانے میں جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا امسال ماہ محرم سفر کی، یہ آج آخری گفتگو ہے اور شب اربعین بھی ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیلا، یعنی ہم نے تمہارے لیے سبیل ہدایت کر دیا. کتنا بڑا عالمیہ ہے کہ اللہ نے جس کو ہمارے لیے سبیل ہدایت بنایا، دنیا نے صرف اس سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ وہ رات فلک پر نمودار ہو گئی کہ جو شب اربعین ہے 72 کا 40واں ہے. آپ جس عزیز کے ساتھ رہتے ہیں، ضعیفی میں وہ جان فانی کو چھوڑ کے چلا جاتا، آپ کتنے غمزدہ ہوتے ہیں. ایک کا 40واں ہوتا ہے، لگتا ہے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے. اللہ اکبر. آل محمد کے گھرانے میں ایک دوپہر میں 72 کے 40ویں کی رات ہے. دیر آپ کے سامنے فضائل نہیں پڑھنا ہے مگر مجلس کا حق بھی ادا کرنا ہے، اس لیے کہ یہی وہ ایام ہے جس میں آل محمد کے حق کو بیان کیا جاتا ہے، ہماری نئی نسلوں کی تربیت ہوتی ہے. بزرگ تو صاحبان معرفت صاحبان علم ہیں. یہ وہ علم ہے جو کسی ایک نسل کے لیے نہیں ہے بلکہ نسلن بعد نسلن جاری اور ساری رکھنا ہے. نئی نسلوں کی تربیت کرنا ہے. کسی تمہید اور کسی تفصیل میں جانے کی کوئی گنجائش نہیں. تفصیلی گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں. لیکن نبی کی زندگی کا پسندیدہ مشغلہ ذکر علی، فضائل علی، معجزات علی رہا کرتا تھا. پیغمبر اسلام جب بھی اپنے اہل بیت کو دیکھتے تھے تو ان کے فضائل بیان کرتے تھے. کتنا بڑا عالمیہ ہے کہ دنیا آل محمد کا مقابلہ خیر غیر نتو خیروں سے کرتی ہے، جبکہ نبی جب بھی منبر پہ گئے تو خالی یہ نہیں کہ آل محمد کا تذکرہ کیا، اپنی امت کا بھی ذکر کیا. جب امت کو دیکھا، دیکھ کے کہا دیکھو شراب نہ پینا. امت کو دیکھا، دیکھ کے کہا دیکھو جوا نہ کھیلنا. امت کو دیکھا کہ بھائی بھائی کا حق کو غصب نہ کرے. امت کو دیکھا بیٹا باپ کا احترام کرے. امت کو دیکھا باپ بیٹے کا لحاظ کرے. یعنی جب بھی اپنی امت کو دیکھا، ہدایتیں، تنقید، ڈانٹنا، پھٹکارنا، احکامات دینا. اور جب اپنے اہل بیت کو دیکھا کہ حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت میں جوانان جنت کے سردار ہیں. مولا امیر المومنین کو دیکھا کہ یہ علی وہ ہے جس میں ہم اور علی میں وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. شب اربعین ہے، لہذا اس انداز سے آپ کے سامنے آغاز گفتگو کر رہا ہوں. ہم اور علی میں وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. علی کو دیکھا کہ میرا علی کعبے میں پیدا ہوا. پھر مولا علی کو دیکھا کہ یہ علی فاتح خیبر ہے، یہ علی فاتح بدر ہے، یہ علی فاتح حنین ہے، یہ علی فاتح صفین ہے. یعنی جب اہل بیت کو دیکھا
ان کے فضائل سنائے. سبحان اللہ. امت کو دیکھا, برائیوں سے روکا. کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ ایسے لوگوں کا مقابلہ اہل بیت رسالت سے کیا جائے. میرے نزدیک یہ گناہ ہے. اور دیکھیں جناب سلمان فارسی کا کہنا ہے, وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, 2-4 مومنین کا انتظار تھا, وہ بھی تمام ہوا, میری تمید تمام ہوئی. یہاں سے آغاز سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام جب بھی منبر پہ جاتے تھے اپنے اہل بیت کے فضائل بیان کرتے تھے. جہاں نبی نے نماز کا حکم پہنچایا, روزے کا حکم پہنچایا, سجدے کا حکم دیا, حج کا حکم دیا, زکوٰۃ کا حکم دیا, جہاد کا حکم دیا, وہی فضائل پڑھا کرتے تھے. میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے کہا یا رسول اللہ آپ روز علی کی فضیلت سناتے ہیں ہم کو, ہم چاہتے ہیں سلسلہ پتہ نہ ہو, لہذا آپ آج بھی امیر المومنین کی کوئی نئی فضیلت سنائیں. نبی بھی وجد میں آ گئے, کہ سلمان تم روز ہماری زبان سے سنتے ہو, میں چاہتا ہوں آج تم اپنی آنکھوں سے جا کے اپنے مولا کی فضیلت کو دیکھ لو. اور پھر اس کے بعد جناب سلمان فارسی کا بیان ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی جیب سے ایک کلید نکالی, ایک چابی نکالی, ہاتھ میں لی اور کہا سلمان ہم روز بیان کرتے ہیں, آج جاؤ تم اپنی نگاہوں سے دیکھو, دیکھو فلاں میدان میں چلے جانا, وہاں تمہیں کافی بھاری بڑا سا پتھر نظر آئے گا, پتھر کو ہٹانا چاہو گے, ہلاؤ گے, اتنا وزنی ہوگا کہ تم سے ہٹ نہ سکے گا, مگر میں نے تمہیں مشکل کشا دیا ہے نا, اس مشکل کشا کو پکارنا, یا علی کہنا پتھر میں سے پھول ہٹ جائے گا. پھر اس کے بعد تم اپنے مولا کی فضیلت, سامنے ایک دروازہ نظر آئے گا, اس میں قفل پڑا ہوگا, لو ہم یہ چابی تمہیں دے رہے ہیں, اس چابی سے دروازے کو کھولنا, اپنے مولا کی فضیلت کو دیکھ لینا. یہ واقعہ میں جلدی جلدی نقل کیے دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو 2-3 نتیجے دینا ہے اور اسی کے بعد رفت مسائل. رات زیادہ دیر فضائل پڑھنے کی رات نہیں ہے, یہ گریہ و بکا کی رات ہے, پرسہ دینے کی رات ہے, 72 کے 40 کی رات ہے. جناب سلمان فارسی پہنچو اسی میدان میں, دیکھا کافی بھاری پتھر رکھا ہوا ہے, پتھر کو ہٹانا چاہ رہے تھے سلمان, پتھر ہلائے نہیں ہلا. ایک مرتبہ قول رسول ذہن میں گونجا کہ نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان پتھر ہٹانا چاہو گے, پتھر تم سے نہ ہٹ سکے گا, یا علی مدد کرنا, پتھر ہٹ جائے گا. جیسے سلمان نے یا علی مدد کہا, پتھر مثل پھول ہٹ گیا. سامنے دیکھا دروازہ موجود ہے, دروازے میں قفل پڑا ہوا ہے, نبی کی دی ہوئی چابی سے قفل کو کھولا, اور اب جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, علی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے 40 دوروں میں عبادت کر رہے ہیں. دیکھیے ہم سے عبادتوں پہ گفتگو کرنے والے, عبادتوں پہ گفتگو کرنے کا تقاضا کرنے والے کہتے ہیں نماز پہ نہیں پڑھتے. جب ہم نماز کے منظر میں علی کی نماز سناتے ہیں تو ان کو یہ بھی ذکر برداشت نہیں ہوتا. میں نے سنایا آپ نے فرد محبت میں سبحان اللہ کہہ دیا, خوش ہو گیا, مولا کا ذکر سنا کہ میں نے بہترین عبادت کی, مگر آپ نے غور نہیں کیا کہ ہوا کیا. سلمان دیکھتے رہے, تعبیر دیکھتے رہے. اس کے بعد سلمان کو تو یقین تھا ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز کا سلمان. دروازے کو بند کیا, قفل لگایا, پتھر کو یعنی درکنی کر کے واپس رکھا. اب مسجد میں جب آئے, سنیے واقعہ میں نے جلدی جلدی آپ کا ذہن میرے ذہن سے وابستہ ہو جائے اس کے لیے نقل کر دیا اتنے جملے جتنے درکار تھی. جیسے ہی مسجد میں آئے تو اس سے پہلے کہ سلمان نبی کے چہرے کی زیارت کرتے, صحابیت کا فارمولہ کیا ہے, صحابیت کی ڈیفینیشن کیا ہے, جو حالت ایمان میں نبی کے چہرے کی زیارت کرے وہ صحابی. صحابیت کی بڑی عظمت بیان کرتا ہے عالم اسلام. کیا ہے عظمت؟ جو حالت ایمان میں پیغمبر اسلام کے چہرے کی زیارت کر لے وہ صحابی.
ہم آپ بدقسمت ہیں 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے. اگر ہم اور آپ اس زمانے میں پیدا ہو گئے ہوتے جو سادات ہیں تو یقین کریں گے ہمارے بزرگ موجود تھے تو ہم آپ صحابی کہلاتے. یہ تو ہے ڈیفینیشن صحابیت کی. دیکھیے ذکر علی کی برکت. سلمان کا کہنا میں نے جیسے ہی نبی کی طرف دیکھا تو جب منظر دیکھا نبی کی رحمت کی نگاہیں سلمان کے چہرے کی طرف تھی. اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا نبی بول اٹھے. سلمان اپنے مولا کی فضیلت دیکھنے گئے تھے. سبحان اللہ. بتاؤ تم نے وہاں جا کے کیا دیکھا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ میں نے وہاں جا کے کیا دیکھا ہوگا. میں کیا اپنی زبان سے بیان کروں؟ کہ سلمان تم نے سچ کہا میں تم سے بہتر جانتا ہوں مگر تم سے سنانے کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو دیکھنے سے محروم ہو گئے وہ سن لے کہ تم نے اپنے مولا کی کس فضیلت کو دیکھا. میں سلمان نے پورا واقعہ نقل کیا. واقعہ تو اسی طرح کہ پھر پورا واقعہ میں دہراؤں مگر اگر آپ متوجہ ہو تو شاعر کر دوں ورنہ میں بھی تفصیل سے اس طرح آپ گھوم کے سن رہے ہیں میں جس پڑھتا رہا ہوں. جیتے جانتے ہیں سلوات تو پڑھے عظمت ہے. صلی اللہ محمد والے محمد. سبحان اللہ. آج کی شب کو سلوات کی شان ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. ایک اور اس سے بہتر باواز بلند سلوات پڑھے صلی اللہ محمد والے محمد. محمد پر صلی سلوات قرض سمجھ کے نہ پڑھا کیجئے بلکہ فرض سمجھ کے پڑھا کیجئے. ایک اور سلوات پڑھ دیتے ہیں صلی اللہ محمد والے محمد. سنیں اب آپ متوجہ ہو گئے. واقعہ سنانا مقصد نہیں تھا کوئی نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. کہاں یہ جو محروم رہ گئے یہ سن لیں. سلمان نے پورا واقعہ اسی تفصیل سے نقل کیا. کیا یا رسول اللہ پتھر کو ہٹانا چاہ رہا تھا پتھر نہ ہٹا. آپ کا قول ذہن میں گونجا جیسے یہ عالیہ رکنی کہہ کے پتھر ہٹایا پتھر مثل پھول ہٹ گیا. سامنے دیکھا دروازہ موجود تھا. آپ کی دی ہوئی چابی سے قفل کو کھولا دروازے کو کھولا دیکھا علی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے 40 دروں میں عبادت کر رہے ہیں. سلمان خوش ہوئے تھے. آپ غلامان جناب سلمان فارسی ہیں. آپ نے درود پڑھا آپ خوش ہوئے مولا کی فضیلت کو سن کے. آج اگر کوئی علی کے ذکر کے خلاف زبان کھولتا ہے تو ہم حیرت نہیں کرتے. نبی کی بز میں بیٹھے ہوئے تھے ذکر علی سے چھپ جانے والے. کہنے لگے دیکھا سلمان کا جھوٹ. مولا کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اپنے کہہ دیا ایک ساتھ علی 40 دروں میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. چلو علی کا امتحان لیا جائے. دوہرا کام ہوگا. ایک تو علی کی فضیلت میں کمی ہوگی دوسرے سلمان کو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز کیا ہے نا سلمان کا جھوٹ کھل جائے گا. کیسا جھوٹ بول رہے سلمان. بھری مسجد میں سلمان کو اپنے زوم ناقص میں کہہ رہے تھے نعوذ باللہ ذلیل کریں گے. علی کی فضیلت گھٹانے کے لیے سلمان کو جھوٹا بنانے کے لیے کا امتحان لیا جائے. کیا لیا امتحان؟ آپس میں بیٹھ کے شورا کی مشورہ کیا. بڑے سازشی دماغ تھے نا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ ایک ساتھ بیٹھ کے 40 دروں میں عبادت کرے. ارے علی یہی تو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ تم نے ہم کو کہاں پہچانا ہم تمہارے لیے سبیل ہدایت بن کے آئے تھے. سبحان اللہ. نہ تو ہم نور کا پیکر ہیں جن نورانی طاقت ہوتی ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. پلان یہ بنایا کہ علی کی 40 الگ الگ جگہوں پر دعوت کی جائے. دیکھیں علی پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے. اور یہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ 40 جگہ الگ الگ مقامات پر ایک ہی شب میں ایک ہی وقت پر کھانے پہ پہنچ جائے. لیکن فضیلت نہیں برداشت ہوئی تھی تو امتحان لیا تھا علی کی فضیلت کا. سلمان کو جھوٹا بنائیں گے سلمان کا مذاق اڑائیں گے علی کی فضیلت کو گھٹائیں گے. ایک شخص آیا یا علی میں چاہتا ہوں کہ کل شب میں آپ میرے گھر پہ کھانا نوٹ فرمائیں. کہا جاؤ انشاءاللہ ضرور آؤں گا. دوسرا آیا کہنے لگے یا علی ہمارے گھر پر کل رات کو کھانا تناول فرمائے.
کہا جاؤ انشاءاللہ ضرور آؤں گا. علی کے جملوں پر غور نہیں کر رہے ہیں آپ. توحید کس طرح بیان کی جا رہی ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور آؤں گا. تیسرا آیا یہاں تک 39واں آیا. علی نے سب سے وعدہ کر لیا. اب جب یہ آپس میں ملے تو کہ بھائی علی نے ہم سے تو وعدہ کر لیا ہے. انہوں نے کہا علی نے تو ہم سے بھی وعدہ کیا ہے, ہم سے بھی تو وعدہ کیا ہے. بے چینی بڑھ گئی. یہ بات کو مختصر کروں, وہ وقت بھی گزر گیا کہ جب علی کی دعوت تھی وہ شب گزر گئی. صبح نمودار ہونے کو ہے. اب یہاں سے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علی محمد والے محمد کا بیان ہے. پیغمبر اسلام کا بیان ہے کہ میں مسجد میں آیا تہجد کے لیے اور صبح کی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے کیا دیکھا, ایک شخص مسجد میں داخل ہوا, بہت بے چینی سے ٹہل رہا ہے, نہ اذان سے واسطہ نہ نماز سے واسطہ. کتنے میں دوسرا شخص داخل ہوا, کہنے لگا رات کو بھائی ہمارے یہاں کھانے پہ آئے تھے علی. دوسرے آنے والے نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے, رات کو تو علی ہمارے یہاں کھانے پہ آئے تھے. اتنے میں تیسرا داخل ہوا, اس نے کہا تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو, رات کو علی ہمارے یہاں کھانے پہ آئے تھے. چوتھا آیا, کہنے لگا تم تینوں جھوٹ بول رہے ہو, تم تینوں جھوٹے ہو, تم تینوں پکے جھوٹے ہو, تاریخی جھوٹے ہو. رات کو تو علی ہمارے ہاں کھانے پہ آئے تھے. غرض کو 39واں آیا, کہنے لگا رات کو علی ہمارے ہاں کھانے پہ آئے تھے. گنتی کہاں تک گنا وقت ضائع ہوگا آپ کا قیمتی وقت. 40واں آیا, کہنے لگا تم سب کے سب جھوٹے, رات کو علی ہمارے ساتھ کھانا نوش فرما رہے تھے. اتنے میں مسجد میں حسنین داخل ہوئے, پورے ماجرے کو دیکھا, کہنے لگے نانا جان رات کو تو بابا جان میرے ساتھ کھانا نوش فرما رہے تھے, گھر سے نکل کے کہیں گئے نہیں. آپ کو جوش آئے نہ آئے, ذکر علی پہ قدرت کو جوش آ جاتا ہے. پروردگار وجد میں آ گیا, اے جبرائیل جاؤ جلد بات تحفہ درود السلام میرے نبی سے کہہ دو کہ ان لوگوں سے بیان کر دیں کہ رات کو علی میرے عرش پر مہمان تھا. صلوات پڑھتے صلی علی محمد والے محمد سبحان اللہ. یہ تاریخ کا واقعہ ہے, مولا کا معجزہ آپ کو سنایا. بہترین عبادت ہے, مگر خالی معجزہ سنانے کے لیے تو نہیں سنایا تھا, سنے کچھ نتیجے دینا چاہتا ہوں. بات کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ علی کی فضیلت برداشت نہیں گھٹانے کے لیے, علی کی فضیلت گھٹانے کے لیے دشمن نے امتحان لیا تھا. سلمان کو جھوٹا بنانا چاہ رہے تھے. آپ غور ہی نہیں کر سکے میں کیا پڑھ کے چلا گیا. سلمان کو جھوٹا بنانا چاہ رہے تھے, بھری مسجد میں ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. یہ تو کہہ رہے تھے تو جھوٹ بول رہا ہے, رات کو علی ہمارے ساتھ کھانا نوش فرما رہے تھے. وہ کہتا تو جھوٹا, رات کو علی ہمارے ساتھ تھے. وہ تیسرا بولا تو جھوٹا, رات کو علی ہمارے ساتھ تھے. سلمان کو جھوٹا کہنے والے خود ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, جبکہ پہلی بار سچ بول رہے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد. عذاب تو دیکھیں موسیٰ علی کا بول سچ رہے ہیں, سلمان کو جھوٹا بنانا چاہ رہے تھے. غرض کے امتحان لیا تھا علی کا. میں نے بے سبب نہیں سنا ہے قیمتی وقت میں آپ کو. امتحان میں رزلٹ نکلتا ہے تو اس کا قانون کیا ہے, چاہے اللہ امتحان لے چاہے بندہ امتحان لے. کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, رزلٹ کس طرح نکلتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما تو پوچھئے, اگر 100 نمبر کا پرچہ ہے, 100 نمبر کا پیپر ہے یا 40 نمبر کا پیپر ہے, تو 100% بھی اگر رزلٹ نکلے گا تو 100 میں 100 نمبر ملیں گے. 40 نمبر کا پرچہ ہے, 40 میں 40 نمبر ملیں گے. اگر کسی کو 102 نمبر مل جائے تو کہیں گے رزلٹ بیکار ہو گیا. 40 نمبر کا پرچہ کسی کو 42 نمبر مل جائے, دنیا کا امتحان فیل ہو جائے گا. بھائی 100% رزلٹ نکلتا ہے نا, کوئی ٹاپر ہے, بڑا جینیس ہے, انٹیلیجنٹ ہے بچہ, 100% سے آگے تو رزلٹ نہیں بڑھے گا نا. یہی دستور تو ہے.
دنیا نے علی کا امتحان لیا تھا فضیلت گھٹانے کے لیے. کس فضیلت کو؟ کہ علی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے 40 دنوں میں عبادت کر رہے تھے. رزلٹ نکلا کہ نہیں نکلا؟ بھئی اگر علی 40 جگہ جاتے تو 100% رزلٹ تھا. مگر ہوا کیا؟ حسنین آئے کہ بابا جان ہمارے ساتھ کھانا نوش فرما رہے تھے. خدا نے کہا علی ہمارے عرش پر مہمان تھا. 40 کے بجائے علی 42 جگہ پہنچے. نہیں متوجہ ہو سکے آپ؟ جب بھی علی کے فضائل گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے گھٹتے نہیں ہیں بلکہ اور بڑھتے ہی رہتے ہیں. صلوات پڑھ حضرت محمد صلی علی محمد والے محمد. علی 42 جگہ پہنچے 40 کے بجائے. اس وقت کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہ ہماری سمجھ میں آ گیا تھا. اس لیے کہ بدو عرب تھے، جاہل تھے، علم سے کوئی وابستگی نہیں تھی. بغض آل محمد دماغ پہ چھایا ہوا تھا، عقل پہ پتھر پڑ چکے تھے. مگر آج بھی انکار کرنے والے کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ علی 40 جگہ دعوتوں پہ پہنچ گئے. یہی تو کہتے ہیں جب آپ فضائل سنانے پہ جاتے ہیں تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو عقل میں نہیں آتی. کبھی علی کو عقل میں سمانے کی غلطی بھی نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارا دماغ پھٹ جائے گا، علی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ وہی علی ہے کہ جب شکم مادر کے پردے میں خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہتا ہے تو اللہ کے گھر کی دیوار، پتھر کی دیوار، مضبوط دیوار، پتھر کی دیوار پڑ جاتی ہے. جس کعبے میں علی سمانا چاہے تو پتھر کی اللہ کے گھر کی مضبوط دیوار نہیں سمجھ سکتی، پتھر کی دیوار پھٹ جاتی ہے. تو اگر اپنے عقل میں علی کو سمونے لگا تو تیری عقل پھٹ جائے گی، علی سمجھ میں نہیں آئے گا. سنیے دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، سائنس کی بڑی ترقیات. میں ایک ایسی بات آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں جو بہت ہی آپ کے لیے معمولی سی ہے مگر بڑی عمیق ہے. دنیا نے بے پناہ ترقیاں کی ہیں، سائنس کی ترقیاں. سائنس کے ٹاپک پر نہیں پڑھنا ہے. جہاں تمام ترقیاں ہیں اس میں ٹیلی ویژن آج نہیں، بہت شروع کی ایجاد، نئی کشف، سائنسدانوں کی پروگرام آتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے اس شیعہ قوم کو اس عذاب اس مصیبت سے. کیونکہ تب تک بچوں کی تربیت بزرگ کیا کرتے تھے، دادا دادی، نانا نانی، نبیوں کے واقعات سنا کے، ائمہ کا ذکر کرتے ہوئے. آج یہ ڈش اینٹینا بچوں کی تربیت کر رہا ہے. اللہ محفوظ رکھے اس بلا سے مولا علی کے چاہنے والوں کو. مگر کوئی شے بری نہیں ہوتی ہے، اس کا استعمال برا ہوتا ہے. اسی ٹی وی میں نیوز آتی ہے، کہتے ہیں علی کیسے جگہ کیسے پہنچے 40 جگہ. میں یہاں کا تو حال نہیں جانتا، یقیناً ویسے ہی ہوگا، مگر میرے ہندوستان میں نیوز آتی ہے. اگر زی نیوز پر کوئی نیوز آ رہی ہے تو ہمارے لکھنؤ میں 8 بجے آتی ہے. میں نے بمبئی والوں سے فون کر کے پوچھا فلاں ٹائم پر ہمارے ہاں میں بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا، اینکر میں یہ نیوز سنائی، اس اینکر کا نام یہ تھا. وہ نیوز تمہارے ہاں کیا بجے آئی؟ تو اس نے کہا ہمارے ہاں بھی ٹھیک 8 بجے آئی. کلکتہ فون کیا، میں لکھنؤ میں بیٹھا ہوا ہوں جو قریب 1200 کلومیٹر ہے. ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمارے ہاں بھی اتنے بجے آئی. 40 گھر نہیں، 40,000 گھر نہیں، 40 لاکھ گھر نہیں، لاتعداد گھروں میں ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر ایک ہی وقت میں نیوز آتی ہے. تو میں نے کہا تم دیکھ نہیں پائے ہوگے، نیوز پڑھنے والے الگ الگ ہوں گے، نیوزیں الگ الگ ہوں گی. کہنے نیوز بھی وہی ہوتی ہے، نیوز پڑھنے والا بھی وہی ہوتا ہے. سنیں عزیزوں، میں جان بوجھ کے آج آپ کے سامنے اس طرح کا ذکر کر رہا ہوں کہ اہل بیت کے حق کو سنیں اور ان کی مصیبتوں کو سنیں. شب اربعین ہے، یہ فضائل کی رات نہیں ہے. اپنے مولا کی عظمت کو پہچانیں کہ مولا کی شان ہے کیا. کہ نیوز بھی وہی ہوتی ہے، نیوز سنانے والا بھی وہی ہوتا ہے، وقت بھی وہی ہوتا ہے. میں نے کہا بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. 40 گھر نہیں، 40,000 گھر نہیں، 40 لاکھ گھر نہیں، لاتعداد گھروں میں کیسے پہنچتا ہے؟ کیسی تو کہتے ہیں ہم مولوی صاحب ہیں نا، مولوی صاحب آپ نہیں سمجھیں گے، تھوڑا علم حاصل کیجئے، سائنس کو پڑھیے. وہ کہیں نہیں جاتا،
وہ رہتا ہے ریلے سینٹر پر. یہ الیکٹرکسٹی جو ہے یہ مادیت کا خلق کردہ مادی نور جو ہے وہ اس کی تصویر کو سب جگہ پہنچاتی ہے. نہ ٹائم بدلتا ہے نہ تصویر بدلتی ہے نہ نیوز بدلتی ہے. آپ نے غور سے نہیں سنا نہ خود ہی سمجھ جاتے. خدا کہہ رہا علی ہمارے عرش پر مہمان تھا. علی تھا ریلے سینٹر پر. خدا اپنے نور سے علی کی تصویر کو پہنچا رہا تھا. سبحان اللہ سبحان صلوات پڑھ دے صلی علی محمد سبحان اللہ. ہم علی کے فضائل اس لیے نہیں پڑھتے کہ علی کی معجزہ نمائی بیان کرنا ہے. ہم تو الوہیت سمجھانا چاہتے ہیں. ہم تو توحید بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس اللہ کو مانتے ہو اس کی شان کو پہچانو. اس کو پہچانوانے کا ذریعہ آل محمد ہے. اور خدا کی قسم آج کی رات لہذا بات ضرور پڑھ کے اور وقت مذاہب دوں گا. دیر ذکر نہیں کرنا فضائل دنیا کا اس لیے کہ ہمارا کلیجہ تپا ہوا ہے. آج کی رات یہ آخری رات ہے. کل 40 ہے. دلوں میں حسرت تھی نا کہ سب میں ماتم بچھے گی. یہ اتنے معیاری نہیں کہ اسے معیاری گفتگو کی جائے. دشمنان اہل رسول کا کوئی معیار ہی کہا. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ کوئی اپنے کو فرزند آدم کہے, انسان کہے اور آل محمد کا دشمن ہو. اس کا معیاری کہاں ہے, اس کا کوئی سٹینڈرڈ ہی کہاں ہے. سنیے یہ تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ پتہ نہیں آپ نے تجربہ کیا نہیں, بزرگوں نے کیا ہوگا. میرا 1000 بار کا تجربہ ہے. اور جس نے یہ پریکٹیکل نہیں کیا, تجربہ نہیں کیا, مجھ سے آج سنے اور آج سے دھیان رکھے اس کو تجربہ کرے, پریکٹیکل کرے. آل محمد سے ہم کو کیا کیا نہیں ملتا. علم ان کے دروازے سے, عزت ان کے در سے, شہرت ان کے در سے, نعمتیں ان کے در سے, زندگی ان کے در سے, شہادت حیات جاویدہ ان کے در سے. آپ تو قائل ہی ہیں. اور ان کے دشمن جو ہیں ان سے پوچھئے. الحمدللہ علی نے ہم کو نفس کی عزت کرنا سکھائی ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے سے اگر پریشان ہوتے ہیں تو دستے سوال پھیلا لیتے ہیں کہ بھائی تم بھی مولا علی کے چاہنے والے ہو, تم کو مولا علی کا واسطہ ہماری اس مصیبت میں کام آ جاؤ. مگر آپ شیعوں کو سڑکوں کے کنارے بھیک مانگتے ہوئے یہاں تو نہیں نظر آئے گا, مگر آپ کو پاکستان میں نظر آئے گا. ہمارے ہندوستان میں آئیے گا, دکھا دیں گے, دیکھتے ہوں گے. میں بچپن سے غور کر رہا ہوں, ابھی تک اس سال تک غور کرتا رہا کہ کاش کوئی ایسا مل جائے جو پڑھنے جا رہا ہوں اس کے خلاف. فقیر بیٹھ کے سڑک پر, جاہل فقیر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. شیعوں میں کوئی نہیں بیٹھتا سڑک پر اپنی آبرو ریزی کرانے کے لیے. جتنے بیٹھتے ہیں اس قبیلے کے جو دشمنان اہل رسول میں سے, اور بیٹھ کے بھیک مانگتے ہیں. آپ تجربہ کر لیے گا, میں نے 1000 بار تجربہ کیا ہے, ابھی تک مجھے ایک مثال نہیں ملی. بار بار اس لیے رک رک کے پڑھ رہا ہوں, دہرا کے پڑھ رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں بات کلیئر ہو جائے. کس طرح بھیک مانگتے ہیں؟ بھیک دے دو رسول اللہ کے نام پر, بھیک دے دو علی ولی کے نام پر, بھیک دے دو بی بی سیدہ کے نام پر, بھیک دے دو مولا حسین کے نام پر. اس 40 میں ہزاروں فقیر ہمارے لکھنؤ میں جلوس نکلتا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والے سڑک کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں. مولا حسین کا صدقہ دے دو. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے کہا ان کے نام پر دے دو, ان کے نام پر دے دو. شب 40 اس لیے پڑھا ہوں, ان کے نام پر دے دو. میری تو مجبوری ہے کہ میں ممبر سے نام بھی نہیں لے سکتا. نجاستوں کا تذکرہ اس ممبر سے نہیں ہوتا. آج تک آپ کو ملا ہو تو کوئی بتا دے کہ فلاں کے نام پہ دے دو بھیک, فلاں کے نام پہ دے دو. تو سوال کرو فقیروں ان کے نام پہ کیوں نہیں مانگتے؟ تو فقیر بھی کہیں گے جاہل ہوں, فقیر ہوں, مگر جاہل ہو کے اتنا جانتا ہوں کہ بھیک کبھی بھی بھکمنگوں کے نام پہ نہیں ملتی.
भीख कभी भी भिखमंगों के नाम पे नहीं मिलती, भीख जब भी मिलती है गनी इब्ने गनी के नाम पे मिलती है। एक सलावत पढ़ो हज़रत मोहम्मद वाले सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस जो कि मिंबर पे आया था उसका एहतराम था, तादेर आपके सामने अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र करना था। न दिल मायल हो रहा है न ज़हन मायल हो रहा है कि आपको फजाइल सुनाए जाएं, इसलिए कि एक दोपहर में 72 का चेलू करना है। आप अजीजों अगर अलग अलग फातिहा दिलाने के मंजिल आए तो भी हमारे और आपके लिए एक बड़ा अहम मरहला है। जरा हुसैन की उस माजाइल बहन से पूछिए कि जो बाद शहादत हुसैन इम्तिहान पे इम्तिहान दे रही है, जब सय्यम की तारीख आई तो हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए थे, ये हुसैन ये बहन तुमसे बहुत शर्मिंदा है, तुम्हारा फातिहा नहीं दिला सकती। जब 40 की तारीख आई, पहला चेहलुम आया हुसैन का, तो ज़ैनब तो हुसैन की कब्र पे भी मौजूद न थी। करबला से कूफे, कूफे से शाम की राह, रास्ते की अज़ियतें ज़ैनब अपने भाई का रवैया नहीं कर सकी। सैयद सज्जाद बेटा मौजूद था, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम पोता मौजूद था, मगर अपने बाबा और अपने दादा का चेहरा न कर सका। ये उसी की तासीर है कि पूरी दुनिया में आज धूम से हुसैन का चेहरा हो रहा है। एक चेलुम जो करबला में 72 का हो चुका, चेलुम जो करबला में 72 का हो चुका, अरे पेवंद बेकसों के सरोतन का हो चुका, और फातिहा हुसैन के लश्कर का हो चुका, कब्रों पर शोर आले पैगंबर का हो चुका। मातम में 3 रोज रहे शोर और शैन से, अरे ज़ैनब लिपट के रोई मज़ारे हुसैन से। अजीजों कल जो मसाइब पढ़े थे आपके सामने, उसमें कैदे शाम से रिहाई का हुक्म आया था। वो अर्ज किया था लुटे हुए तबर्रुकात वापस आए थे, ज़ैनब ने अपने लाडलों के सर न उठाए। हाँ ये 40 का भी अशरा है जो तमाम हुआ। अलविदा अलविदा ऐ बेकसो मजलूम इमाम, अलफिराक ऐ शहदी दिलबर सुल्तान नाम। मजलिसें खत्म हुई, होता है चेलुम भी तमाम, अरे आखिरी लीजिए या शाह गुलामों का सलाम। फिर मिलेंगे जो रही अजीज की तस्वीर बनी, अस्सलाम है शहदी मालिक खुल्क हसनी। हाथों को जोड़ के कहिए ए फर्जंद ज़हरा, हमारे अज़ा खाने को ज़ीनत बख्शी थी, ए अंसारान हुसैनी, ए बनी हाशिम, हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। शब 40 आ गई, रुखसत अज़ा की रात आ गई, अगर हमसे खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो जाते जाते हमें माफ कर देना। बचे जो बरस हम है और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। आज़ादारों तादेर मसाइब नहीं पढ़ना, मगर शब 40 है, 72 का 40वां आपको मनाना है कल। ज़ैनब कुबरा के दिल से पूछिए, यही वो जमाना था कि 1 बरस के बाद ज़ैनब को हुक्म रिहाई मिला। सैयद सज्जाद ने आके कहा, ए पुपी अम्मा, मदीने जाने के 2 रास्ते हैं, एक मुस्तकीम है, एक करबला होके जाता है। किस रास्ते से जाएगी? का बेटा न करबला जाऊंगी न मदीने जाऊंगी, यजीद से कहते मकान खाली करा दे। ज़ैनब ने बिना डाली है इस मजलिस की, हाँ इसीलिए इसमें इतनी शान नजर आती है। मजलिस हुई, पहले ज़ाकरा शहजादी ज़ैनब, सरदानियों ने गिरिया किया, शाम की औरतों ने गिरिया किया। फिर ज़ैनब एक मर्तबा कहती है मेरे लाल सैयद सज्जाद, यजीद मलून से कह दे कि हम पहले करबला जाएंगे फिर मदीने जाएंगे। ज़ैनब मदीने जाने से पहले अपने माजाए की कब्र पे जाएगी। ज़ैनब करबला पहुंची, जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी करबला में मौजूद थे। पैगंबर इस्लाम ने कहा था, ए जाबिर तुम सबसे पहले ज़ाहिर कब्र हुसैन होगे। जाबिर, ए जाबिर जब तुम मेरे मजलूम हुसैन की कब्र पर बैठे होगे, 1 बरस के बाद 40 के करीब वो लुटा हुआ काफिला आएगा
اس میں میرا علی ابن حسین موجود ہوگا، زین العابدین ہوگا، اس کو پہلے محمد عربی کا سلام کہنا، پھر تم اپنا سلام کہنا، پھر تم خود سلام کرنا۔ ہاں جابر کو پیغمبر اسلام نے حکم دیا تھا، جیسے یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچا، کسی نے آ کے آواز دی، ہٹو ہٹو، مقدرات عصمت و طہارت آ رہی ہے۔ جابر روتے روتے آنکھوں کا نور کھو بیٹھے تھے، جابر کو نظر نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ مڑے جابر نے سینے کو تانا، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ مارا کہ کون ہے جو ہم کو قبر حسین سے جدا کرے؟ وہ سن 61 ہجری تھی، اب کوئی جابر کو حسین کی قبر سے جدا نہیں کر سکتا۔ کسی نے آگے بڑھ کے آواز دی، اے جابر ظلم کے ساتھ نہیں جدا کیا جا رہا ہے، علی ابن حسین آئے ہیں، قیدی چھوڑے گئے ہیں، قیدیوں کو رہائی ملی ہے، شام کے قیدی آ رہے ہیں، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، حسین کی بہن آ رہی ہے، زوجہ آقا حسین مظلوم کربلا آ رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ جابر نے سوال کیا کہ اس قافلے میں علی ابن حسین ہے کہ نہیں، حسین کا بیٹا ہے کہ نہیں، کہاں موجود ہے؟ کہ چل مجھے قبر سے اٹھاؤ، مجھے علی ابن حسین کے پاس لے کے چلو۔ لوگ پکڑ کے جابر کو شانہ علی ابن حسین کے پاس لائے، کہ تمہارا مولا سامنے موجود ہے، کہ فرزند رسول آپ کا احترام تو یہ تھا کہ میں آپ کو سلام کرتا، مگر مجبور ہوں، میں سلام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کے نانا رسول اسلام نے کہا تھا جابر پہلے تم سلام نہ کہنا بلکہ پہلے میرا سلام علی کے بیٹ پوتے کو پہنچانا۔ آپ کو رسول اللہ نے سلام کہا ہے۔ چوتھے امام نے مدینے کا رخ کیا، یا رسول اللہ یہ الفت و محبت، مگر آپ کی شہادت کے بعد کیسے کیسے ظلم نہ ڈھائے گئے ہماری دادی سیدہ پر، آقا حسن مجتبیٰ پر، میرے بابا کو رلا رلا کے مارا گیا، اربعین کی تاریخوں میں کربلا پہنچے ہیں۔ ہاں زینب آئی، الفت جو تھی کمال، شہ مشرقین سے، ارے زینب لپٹ کے روئی مزار حسین سے، زینب کی ہچکیاں بن گئی۔ ایک مرتبہ علی ابن حسین آگے بڑھے، اے پھوپھی اماں مدینے جانا ہے، نانا کو سنانی نہ سنائیے گا، اماں فاطمہ زہرا کی قبر پہ نہ جائیے گا، یہ کہہ کے بھتیجے نے پھوپھی کے شانوں کو سہارا دیا، بابا کی قبر سے جدا کیا۔ ہاں یہ قافلہ لٹا ہوا مدینے کی سرزمین پہ آ گیا، صرف ایک روایت اور ختم دعا، مدینے کی سرزمین پہ آیا۔ جیسے چوتھے امام نے مدینے کی دیواروں کو، مدینے کے مکانوں کو دور سے دیکھا کہ مدینے ہم کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب گئے تھے تو گھر بھرا ہوا تھا، اپنے بابا کے گھر کو لٹا کے آئے ہیں، میرا بابا میرے ساتھ نہیں آیا۔ بشیر کو بلایا، چوتھے امام نے آقا عباس کا علم بشیر کے ہاتھوں میں دیا، اے بشیر مدینے میں چلے جاؤ، خاص طور سے محلہ بنی ہاشم میں جانا، ندا کر دو کہ وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے گیا تھا وہ لٹ کے واپس آ گیا ہے۔ ہاں بشیر گئے مدینے میں خبر کرتے، زینب نے محمل پر سے جیسے ہی مدینے کو دیکھا برداشت نہ ہو سکا، واہ محمدہ واہ فاطمہ کا نعرہ بلند کیا۔ بشیر منادی دیتا ہوا محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، اے مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا، نبی کا نوازا جو مدینے سے گیا تھا کربلا میں مارا گیا، اس کے ناموس لوٹے گئے، لوٹے ہوئے ناموس واپس آئے ہیں۔ یہ اعلان کر رہا تھا کہ کیا دیکھا، ایک مکان کا دروازہ کھلا، اس سے ایک ضعیفہ نکل کے باہر آ کے دہلیز پر بیٹھ گئی، اس کے ساتھ کوئی نوجوان بچہ نکلا،
کم سے نوجوان بچہ، اس نے اشارہ کیا ہماری طرف کہ جا، اس کے کان میں کچھ کہا، ہمیں دور سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی پیغام بھیج رہی ہے۔ ہاں وہ بچہ جو میرے قریب آیا تو اس نے کہا بشیر یہ تیرے ہاتھ میں کس کا علم ہے؟ کہ شہزادے آپ کے سوال سے میں پہچان گیا، آپ نے صحیح پہچانا، یہ وہی علم ہے جو کربلا میں آپ کے بابا کے ہاتھوں میں تھا۔ کہ بشیر یہ علم تیرے ہاتھ میں کیسے آیا؟ وہ میری دادی بیٹھی ہوئی ہے، اس نے پوچھا ہے کہ میرے بابا عباس کا علم ہے، یہ میرے لال عباس کا علم ہے، یہ تیرے ہاتھ میں کیسے آیا؟ کہ شہزادے آپ کے بابا کربلا میں مارے گئے، حسین کربلا میں مارے گئے۔ شہزادہ دوڑا دوڑا دادی کے پاس آیا، آقا عباس کے فرزند نے دادی کو اطلاع دی۔ دادی ام المؤمنین نے کہا کہ بشیر کو میرے قریب بلا کے لاؤ۔ بشیر قریب آیا کہ بشیر کیا کہہ رہا ہے کہ حسین کربلا میں مارے گئے؟ کہا بی بی حسین کربلا میں مارے گئے؟ تو کہا یہ بتا کہ میرے عباس نے وفا نہیں کی؟ کہ شہزادی ایسا نہ کہو، یہ تمہارا لاڈلا آقا حسین پہ اپنی جان کو فدا کر چکا تھا۔ اس کے بعد لائنوں میں اتنی جرت ہوئی کہ حسین کے خیمے کی طرف دیکھے، حسین پہ ظلم کرے۔ کہ اچھا بشیر یہ بتا دے، اے بشیر یہ بتا دے کہ میرا عباس مارا گیا تو کیا اس کے سینے پہ زخم تھا یا اس کی پیٹھ پہ زخم تھا؟ آزادارو آج کی رات تمہاری تقدیر ہے کہ جو تم مصیبت بیٹھے ہوئے سن رہے ہو کربلا والوں کی، یہ وقت گزر جائے گا، پھر جو زندہ رہے گا دوبارہ اس فرش ماتم پہ بیٹھے گا۔ عزیزو سن سکیں گے ایک مرتبہ بشیر نے کہا اے بی بی یہ سوال نہ کرو تو بہتر ہے۔ جناب ام المؤمنین کی بے چینی اور بڑی کہ بشیر جلد بیان کر، سینے پہ زخم تھا یا پشت پہ زخم تھا؟ آپ شاید محسوس نہیں کر سکے کہ ام المؤمنین نے کیا سوال کیا۔ مطلب یہ تھا کہ عباس لڑتے ہوئے مارا گیا یا نعوذ باللہ عباس پشت کر کے جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ بشیر تڑپ کے کہنے لگا کہ اپنے لال کی مصیبت نہ پوچھو، ایک گرد پیشانی پہ لگا، ایک تیر آنکھ پہ لگا، جو شہید بھی گھوڑے سے گرا اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا۔ اے بی بی تمہارا عباس جب زین سے زمین پہ آیا تو ہاتھ کر چکے تھے، عباس ہاتھ کا بھی سہارا نہ لے سکا۔ واہ حسینہ، واہ مصیبتہ کے نعرے بلند ہوئے۔ جناب فضا جو کربلا سے مصیبتیں اٹھاتی ہوئی آئی تھی وہ بشیر کے پیچھے پیچھے تھی۔ ہاں وہ بیٹی جس کا نام سغرا ہے اس نے بھی دادی کے ساتھ اس مصیبتوں کو سنا، ام سلمہ کے ساتھ تھی کہ ہم کو ہماری پھپھی زینب سے ملا دو، ہم کو ہماری پھپھی زینب سے ملا دو۔ ارے فضا کے ساتھ یہ شہزادی ایک مرتبہ سغرا مدینے کے باہر آئی کہ ہم نے کہا تھا ہماری پھپھی کے پاس لے چلو، یہ تم کہاں لے آئے ہو؟ یہ کون لاغر ہے؟ یہ کون اسیر ہے؟ زینب نے ایک مرتبہ نجف کو رخ کر کے کہا بابا علی مرتضیٰ کربلا کی مصیبتیں ایک طرف، زینب کس طرح یہ امتحان دے گی؟ بیگانے تو بیگانے اپنے بھی نہیں پہچانتے۔ اے سغرا میں تیری پھپھی زینب ہوں۔ کہ پھپھی اماں مدینے سے گئی تھی بال سیاہ تھے، مدینے سے گئی تھی بال سیاہ تھے، یہ بال سفید کیسے ہو گئے؟ کہ سغرا یہ نہ پوچھ، کربلا میں جو مصائب پڑے بیان نہیں کیا جا سکتے۔ یہ قافلہ آج تو بس مجلس تمام ہے، بی بی سیدہ کو پرسہ دے لے، صرف 1 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو جائے گی۔ یہ قافلہ کربلا سے جو لٹا ہوا آیا تھا مدینے میں داخل ہوا۔ زینب گھر نہیں گئیں، سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی تربت پہ گئیں۔ اے نانا نواسی آئی ہے، اے نانا نواسی کربل کی سنانے آئی ہے۔ اے نانا تم نے دستور دیا تھا نا
زینب نے اس سے پہلے کہ کوئی شکوہ کرے، کوئی مصیبت بیان کرے، معتبر راویوں نے مقادر میں لکھا ہے، بہار الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں جناب زینب نے کہا اے نانا تم نے دستور دیا تھا نا کہ جب کوئی مسافرت پہ جاتا ہے اور وطن لوٹتا ہے تو سوغات سفر لے کے آتا ہے۔ اے نانا تم نے دستور دیا تھا تمہاری نوازی نہ عمل کرے تو پھر کون عمل کرے گا؟ مگر نانا اتنا سن لو کہ تحفے وہ لے کے آتا ہے، سوغات سفر وہ لے کے آتا ہے کہ جو سلامتی سے وابستہ رہتا ہے۔ زینب کیا تحفہ لاتی، کربلا میں لوٹی گئی نانا، مگر نانا تم نے دستور دیا تھا نا، لہذا تمہارے لیے سوغات سفر لے کے آئی ہے زینب۔ یہ کہہ کے شہزادی زینب نے ایک بخچی بغل گیر کیے ہوئے تھی، اس بخچی کو نکالا، بخچی کو کھولا۔ اب جو بخچی کو کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک پیرہن تھا جو خون آلود تھا، تار تار تھا۔ وہ کرتا زینب نے اٹھایا، قبر پیغمبر اسلام پر رکھ دیا۔ نانا سوغات سفر لے کے آئی ہے زینب، نبی کی قبر کو زلزلہ آ گیا، آواز آئی اے زینب اس کرتے کو اٹھا لے ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ زینب نے کہا نانا ماجائے کا کرتا رکھا، برداشت نہ ہو سکا۔ زینب نے میرے ماجائے کو کربلا میں قتل ہوتے ہوئے دیکھا، یہ کہہ کے اٹھی زینب قبر مادر پہ پہنچی، اے اماں سیدہ تمہارے بابا نے دستور دیا تھا نا، زینب کربلا میں لوٹ لی گئی، کیا سوغات سفر لاتی، مگر دستور دیا تھا نا تو زینب تمہارے لیے بھی سوغات سفر لائی ہے۔ یہ کہہ کے زینب نے ایک اور پیرن نکالا۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی 6 مہینے کے بچے کا پیران ہو۔ علی اصغر کے کرتے کو زینب نے نکالا، قبر سیدہ پہ رکھ دیا، اے اماں سوغات سفر قبول کرو۔ قبر سیدہ کو بھی زلزلہ آ گیا، آواز آئی اے زینب اس کرتے کو اٹھا لے ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اماں کرتا برداشت نہ کر سکی، زینب نے کربل کی مصیبتیں اٹھائی۔